خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. جامع مسجد سلطان صلاح الدین ایوبی کی انتظامیہ کے معزز اراکین و ذمہ داران، اس جامع مسجد کے خطیب محترم حضرت علامہ مفتی محمد قدرت اللہ نقشبندی صاحب، اس مجلس میں موجود دیگر علماء کرام، حضرت علامہ قاری خلیل الرحمن چشتی صاحب، علامہ قاری محمد زمان چشتی صاحب، علامہ سید عمیر الحسن برنی صاحب، علامہ ابو بکر گورمانی صاحب، علامہ بلال سلیم قادری صاحب، علامہ قاری محمد عالم صاحب، علامہ ڈاکٹر محمد شعیب قادری صاحب، علامہ جہانگیر صدیقی صاحب اور مفتی آصف سعید شاذلی صاحب اور دیگر قابل احترام علماء کرام جن کے نام ہمارے علامہ مفتی محمد قدرت اللہ نقشبندی صاحب نے لیے، اور میں آپ حضرات سے جو میرے دائیں بائیں ہیں دس بستہ معذرت خواہ ہوں کہ مجھے نام سب کے یاد نہیں رہتے. آپ سب کی تکریمات، تشریفات، اعزازات کے ساتھ، اور اس محفل میں جو دیگر معززین، اس علاقے کے معززین تشریف فرما ہیں، ان کے اکرام کے ساتھ یہاں کے اہل محلہ مصلیان
حاضرین مجلس اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں یہاں، ان سے مجھے زیادہ گفتگو کرنی ہے، اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ نوجوان دین و مسلک کی حمایت کے لیے میدان عمل میں ہیں تو دین کو زک پہنچانے والی سازشیں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ میں رات ورنگی ٹاؤن میں تھا اور ہزاروں کی تعداد میں نے نوجوانوں کو دیکھا، تو مجھے ان کو مساجد میں دیکھ کر، مجالس میں دیکھ کر بڑا اطمینان ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ آج کا جو اجتماع ہے صوفیاء اسلام کانفرنس اس کا عنوان ہے، اور یہ جلسہ دستار فضیلت بھی ہے۔ ایک تو میں ایک مشورہ اس مسجد کی انتظامیہ اور خطیب محترم کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو آپ حضرات جلسے منعقد کرتے ہیں تو جو ڈیکوریشن والے حضرات ہیں ان کی مدد لیتے ہیں، جیسے بیک گراؤنڈ میں آپ نے یہ آویزاں کیا۔ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ فوراً اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، تو پھر آپ اپنا پینا فلیکس پیچھے لگایا کریں جہاں تقریب کا عنوان بھی ہو، آپ کی مسجد ادارے کا نام بھی ہو، تاکہ جب آپ کی تصویر جائے تو دیکھتے ہی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اجتماع کہاں منعقد ہوا اور یہ کس کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔ یہ اور بھی جو ہمارے دوست یہ جلسے منعقد کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی مقصد یہ پیچھے جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو پتہ چلے کہ یہ تقریب کہاں ہے، کیا عنوان ہے، کون اس کا منتظم ہے، کون اس کا بانی ہے، یہ دنیا والوں کو آپ کے بارے میں ڈائریکٹ معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد یہ صوفیاء اسلام کانفرنس ہے، تو میں اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لفظ صوفی یا تصوف یہ قرآن میں نہیں آیا، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ نام سب سے پہلے 150 ہجری میں یہ استعمال میں آیا، اور ایک بزرگ تھے ہاشم کوفی، ان کے نام کے ساتھ یہ نام استعمال کیا گیا، اور بعد میں یہ نام چلتا رہا۔ اس پر بھی علماء نے بحث کی ہے کہ لفظ صوفی کا جو اوریجن ہے، ماخذ ہے، کیا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ یہ صفہ سے ہے، یعنی مسجد نبوی میں جو چبوترا آپ حضرات جاتے ہیں
تو وہ اصل میں اسلام کا اور خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا مکتب تھا، پہلی یونیورسٹی تھی، پہلی جامعہ تھی، جہاں وہ صحابہ کرام جو فل ٹائم موجود رہتے تھے۔ لوگ سوچتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے اتنی حدیثیں روایت ہوئیں، باقی سے نہیں ہوئیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ صفہ کے طالب علم تھے، صفہ کی یونیورسٹی کے مکتب نبوت کے فل ٹائم 24 گھنٹے کے طالب علم تھے۔ لہذا وہ اللہ کے پیارے حبیب کو اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے، گھر میں داخل ہوتے، باہر نکلتے، بزم میں، رزم میں، جلوت میں، خلوت میں، ہر حال میں دیکھتے اور ہر حال میں دیکھتے تو پھر اس کو ریکارڈ کر لیتے، اس کو محفوظ کر لیتے۔ اور یہ پوری کائنات میں یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ تو اس دور کی بات ہے، تو تمام جماعت انبیاء میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے اللہ کے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا، یہاں تک کہ صحابی بیان کرتے ہیں یہ بھی محفوظ کیا کہ کس بات کو ارشاد فرماتے وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ کے تاثرات کیا تھے، آپ کے امپریشنز کیا تھے۔ صحابی کبھی آپ جلال میں ہوتے، کبھی آپ جمال میں ہوتے، کبھی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہوئے تاجدار کائنات کے چہرے انور پر غضب کے آثار نمودار ہوئے تو کأنما اوسرا علی وجنتیہ الرمان، کہ ہمیں ایسا لگا کہ آقا کے رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے، یعنی آپ کے چہرے پر، آپ کے رخ انور پر اس طرح کی جلالی کیفیت طاری تھی۔ اور کبھی جمالی کیفیت طاری ہوتی تو اس کو بھی صحابہ بیان کرتے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ صرف آپ کے الفاظ کو نقل کیا، محفوظ کیا، پریزرو کیا، بلکہ آپ کی اداؤں کو بھی محفوظ کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو نوٹس لیا کرتے تھے کہ جو بات آپ فرماتے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں لکھ رہے، آپ نے پوچھا کہ تم تو لکھ لیتے تھے، نوٹس لیتے تھے، آج تم نہیں لکھ رہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کچھ سمجھدار لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان النبی بشر یتکلم فی الرضا والغضب، کہ نبی بشر ہیں، کبھی وہ غضب میں ہوتے ہیں، کبھی رضا کی کیفیت میں ہوتے ہیں،
کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں۔ ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، لہذا ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن مبارک، اپنی زبان مبارک کی طرف اپنی انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا، جو کچھ میں کہوں کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو میں کہوں لکھ دیا کرو، کیونکہ اس دہن مبارک سے کسی بھی کیفیت میں حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔ تو پہلے طالب علم وہ صفہ کے طالب علم تھے، تو بعض نے کہا کہ یہ صوفی صفہ سے بنا ہے، تو پھر علماء نے کہا کہ صفہ سے تو صوفی ہونا چاہیے، صوفی تو نہیں بنے گا۔ بعض نے کہا کہ صفا سے ہونا چاہیے، تو صفا سے پھر صفوی ہونا چاہیے، صوفی نہیں بنے گا۔ اس لیے پھر بعض نے کہا کہ یہ صوف سے ہے۔ صوف موٹے جھوٹے کپڑے کو کہتے ہیں جو عشرت پسند لوگ نہیں پہنتے، فقراء پہنتے ہیں۔ تو چونکہ یہ لوگ اس طرح کا لباس پہنتے تھے، اس لیے صوفی کہلائے۔ مگر قرآن کریم میں قرآن کریم میں اس مقصد کے لیے جو کلمات طیبات آئے، وہ تزکیہ ہے، وہ احسان ہے، وہ تقوی ہے، وہ ورع ہے، وہ زہد ہے، وہ قناعت ہے، وہ اخلاص ہے۔ جو ہمارے ذہن میں جو تصوف کا مفہوم ہے، جو اس مفہوم کو ادا کرتے ہیں، یہ کلمات طیبات قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جبریل امین نے آپ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اس انہماک کے ساتھ with all dedication and devotion، پورے جذب کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ اس کیفیت میں ڈوب کر نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس سے نیچے کا درجہ کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اسے نہیں دیکھ پا رہے، کیوں کہ تمہاری آنکھوں میں یہ قوت نہیں ہے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ وہ یقیناً قطعاً بلا ریب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک تھانے دار کے سامنے اگر آپ بیٹھے ہوں تو ادھر ادھر توجہ نہیں جاتی، تو پورے کائنات کے خالق کے سامنے آپ ہوں اور آپ کو کا یقین ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر توجہ کو کہیں بٹنا نہیں چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ جب نماز میں
بندے کی توجہ بٹ جاتی ہے. بیٹھ جائیے بھائی ذرا، یہ مہربانی فرمائیں. تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے، تم نے مجھ سے زیادہ کسی محبوب کو پا لیا جو توجہ مجھ سے ہٹا کر ادھر ہو گئے. یہ ہے احسان. اگر ہم جدید اصطلاح میں احسان کے معنی ہیں کہ وہ ادا، وہ فعل، وہ کیفیت جس میں حسن پیدا ہو، جس میں جمال پیدا ہو، جس میں کمال پیدا ہو. اگر ہم انگریزی میں ایکسپلین کریں تو ٹو پرفارم ود آل پرفیکشن اینڈ ایکسیلنس، کہ کسی کام کو ہم ممکنہ طور پر جو اس کے کمال کا اعلیٰ درجہ ہے اس درجے پر جا کر ادا کریں، تو یہ احسان ہے، یہ تصوف ہے. اسی کو تزکیہ کہا ہے. تقویٰ بھی یہی ہے، صفائے قلب و باطن بھی یہی ہے، زہد و قناعت بھی یہی ہے. اور اس کی معراج کو حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے اپنے کلمات میں بیان کیا. فرمایا کہ اعمل لدنیا کا کأنک لا تموت ابدا، واعمل لآخرتک کأنک تموت غدا. کہ تم اپنا دنیا کا کام کرو، بزنس کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، وہ بھی ضروری ہے. تو اس انہماک کے ساتھ، اس کامل توجہ کے ساتھ کرو کہ تم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. یعنی اسلام دنیا سے لا تعلقی کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اس انہماک کے ساتھ کرو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے، کل تمہیں مر جانا ہے. تو ذرا سوچو کہ اگر بندے کو یہ پتا ہو کہ یہ آخری سجدہ ہے جو میں اپنے معبود کی بارگاہ میں ادا کر رہا ہوں، تو پھر اس میں جو انہماک اور حضوری ہوگی اس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تو میرے عزیزوں، یہ نام اللہ فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو محسن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کوئی مرد و عورت جو نیک کام کرے لیکن مقام احسان پر فائز ہو کر، with all perfection and excellence and devotion and dedication، تمام تر حضوری کے ساتھ کرے، تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم نے اس معیار پر آ کر میری بندگی کی تو پھر سمجھو کہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ گیا. پھر ہم تم کو ایک نئی پاکیزہ روحانی زندگی عطا کریں گے. پھر تمہارے قلب میں، تمہاری روح میں ایک انقلاب آ جائے گا. اس عبادت سے پہلے کا دور اور اس عبادت سے بعد کا دور، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ. یہ بات نہیں ہے کہ میں تم سے پرفیکشن کا مطالبہ کرتا ہوں، میں تم سے ایکسیلنس کا مطالبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے درجہ کمال کا مطالبہ کرتا ہوں. فرمایا کہ میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے اگر عبادت
کمال کے درجے کی مانگتا ہوں تو اجر بھی کمال کے درجے کا عطا کروں گا۔ اگر تمہاری بندگی درجہ احسان پر ہوگی تو میرا انعام بھی درجہ احسان پر ہوگا، اس درجے کا ہوگا۔ یہ تصوف ہے، یہ صفائے باطن سے ہوتا ہے، یہ صفائے قلب سے ہوتا ہے، یہ صفائے روح سے ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے۔ اب اگر اس معنویت کو آپ سمجھیں، آپ جذب کریں، اپنی روح میں قلب میں پیوست کر دیں، اور پھر گرد و پیش پر نظر ڈالیں، تو پھر آئیے داتا صاحب کے مکتب میں چلتے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری رضی اللہ عنہ کے مکتب میں چلتے ہیں کہ حضور آپ غوث الاعظم سے بھی پہلے ہیں، ان سے بھی مقدم ہیں زمانے کے اعتبار سے، آپ بتائیے کہ تصوف کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک صوفی ہے، صوفی وہ ہے کہ اس کا قلب، اس کی روح، اس کا ظاہر، اس کا باطن صفا، جلا، تزکیہ میں اعلیٰ ترین مقام پر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دل تو سونے کو چاہتا ہے تو طبیعت پر جبر کر کے چلے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ نہیں۔ یہ نماز اس کی طبیعت کا تقاضا بن جائے۔ جیسے مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تو تڑپنے لگتی ہے، تم نماز سے باہر آؤ تو تمہاری روح تڑپنے لگ جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 کیٹیگریز، 7 قسم کے طبقات انسانوں کے، مسلمانوں کے، مومنوں کے ایسے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کے صاحبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، میں ان پر رحمت کا خصوصی سایہ فرماؤں گا۔ ان میں سے ایک کیٹیگری کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ کیٹیگری ہے کہ نماز پڑھ کر بشری ضرورتوں کے تحت باہر جائے تو صحیح، لیکن دل کو مسجد میں چھوڑ جائے، دل اس کا مسجد میں اٹکا رہے کہ کب میرے رب کا بلاوا آتا ہے حی علی الصلاۃ تو سب دوڑ کر چل پڑو اس کی بارگاہ میں، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ یہ تصوف ہے، یہ صوفی ہے کہ اس کی روح کی طلب ہو جائے۔ جیسے آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اسے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا کہ بھوکا ہو جائے تو کھانا مانگا کرو، اس کی فطرت اس کی معلم ہے۔ مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے اور تیرتا ہے کہ اس کی فطرت اس کی معلم ہے۔ انسان کا، جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی طرف لبکتا ہے دودھ کے لیے، یہ فطرت اس کو سکھاتی ہے۔ تو جب فطرت اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ حضور یہ رب العالمین اس کی فطری طلب بن جائے، اس کی جبلت بن جائے، اس کی سیکنڈ نیچر بن جائے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ فرسٹ نیچر بن جائے، تو یہ مقام ہے صوفی کا۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ دوسرا متصوف ہے کہ طبیعت تو ہم جیسی ہے، دل تو ادھر لگتا نہیں ہے، اندر سے مطالبہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پتہ ہے کہ رب کا حکم ہے،
پتہ ہے کہ نبی کا مطالبہ ہے تو اپنے آپ کو باندھ کر شریعت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اپنی طبیعت کو پابند کر کے، اپنی طبیعت کے تقاضوں پر جبر کر کے اس میں گلے میں شریعت کی بیڑی ڈال کر اللہ کے نبی کے غلامی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یہ متصوف ہے، یہ صوفی سے کم تر ہے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کہ ایک مستصوف ہے۔ کیا ہے؟ مستصوف، نہ صوفی ہے نہ متصوف ہے، یہ مستصوف ہے۔ یہ صوفیوں کے لبادے میں بھیڑیا ہے، صوفیوں کے لبادے میں بھیڑیا ہے جو لوگوں کو شکار کرتا ہے۔ وہ صوفیوں کا لبادہ دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر اس بھیڑیے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل امت کا بیشتر ایسا نہیں بھیڑیوں کا شکار ہے۔ آج کل یہ جو مراکز تھے ہمارے، وہاں سے فیض کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ وہاں سے برکات کیوں نہیں جاری ہو رہی؟ ناموس رسالت پر زد پڑتی ہے تو وہ بے چین کیوں نہیں ہو جاتے کہ ایک راہ چلتا نوجوان ہم بلاتے ہیں تو تڑپ اٹھتا ہے؟ وہاں کے عشرت قدوں پر بیٹھنے والے وہ آپ کو نظر آئے میدان میں؟ سچ بولو، جب ناموس رسالت پر زد پڑی تو نظر آئے؟ کبھی نہیں آئیں گے۔ ان بھیڑیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کی نشاندہی کی ضرورت ہے۔ لیکن خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ خرابی یہاں سے پیدا ہوئی کہ چپڑاسی کے لیے بھی آپ درخواست دیں، جس کو آج کل قاصد کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک کوالیفیکیشن ہے۔ آج کل تو میٹرک مانگتے ہیں اس کے لیے بھی۔ کلرک کے لیے آپ اپلائی کریں تو اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے۔ اس سے آگے کسی منصب کے لیے اپلائی کریں تو اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے۔ کسی عدلیہ کے منصب کے لیے اپلائی کریں تو اس کے لیے بھی کوالیفیکیشن ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر الیکٹریشین کو، پلمبر کو بلائیں تو اس کی بھی پوچھتے ہیں کہ بابا آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا، کہاں کام کیا ہے۔ حکومتیں جب ٹھیکے دیتی ہیں تو پہلے کوالیفیکیشن کا اشتہار دیتی ہیں کہ بھئی یہ پروجیکٹ ہے، اس کے لیے ٹھیکیدار چاہیے، لیکن پہلے آپ پری کوالیفیکیشن کہتے ہیں کہ اپنا ڈیٹا لے کر آؤ۔ اگر تم اس ٹینڈر میں شامل ہونا چاہتے ہو کہ تم میں یہ ایکسپرٹیز ہے، تم میں یہ مہارت ہے، تم نے کہیں یہ کام کیا ہے، تو اس کا ثبوت لاؤ، پھر مقابلے میں بیٹھو۔ مگر اگر کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے تو پیر کے لیے نہیں چاہیے۔ جھاڑو دینے والے کے لیے بھی چاہیے، مگر کوئی نہیں چاہیے تو پیر کے لیے نہیں چاہیے۔ تو زوال تو تب آتا ہے نا کہ تصوف مطالبہ کرتا ہے پرفیکشن کا، تصوف مطالبہ کرتا ہے ایکسیلنس کا، تصوف مطالبہ کرتا ہے احسان کا، تصوف مطالبہ کرتا ہے عرفان کا، تصوف مطالبہ کرتا ہے زہد و قناعت کا، اور آپ کا اس کے واسطہ ہی نہ ہو۔ اس لیے
ہمارے ہاں یہ شرط تھی کہ آپ جس علم کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی آپ کے پاس سند ہونی چاہیے. آج بھی دستار فضیلت ہے، لیکن وہ سند نہیں جو یونیورسٹیاں دیتی ہیں. وہ سند تو آپ کے گلے میں کارڈ ہوتا ہے کہ آپ بی اے ہیں، ایم اے ہیں، ایم بی اے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں. آپ اس کو لٹکا کر جاتے ہیں کہ کوئی اس کا خریدار ہو، نوکری دے دے. اور اس لیے جب کانووکیشن یا تقسیم اسناد ہوتا ہے یونیورسٹی میں، تو میں بینر دیکھتا ہوں کہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈگریاں نہیں، روزگار چاہیے. کیونکہ ڈگری تو روزگار کے لیے ہے، کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو لی نہیں ہے. اور وہ روزگار میں کام نہ آئے تو اس میں چولہے میں جھونکیں گے. مگر مکتب نبوت کے جو شاگرد ہیں وہاں بھی سند چاہیے. وہ سند کیا ہے کہ الاسناد من الدین وَإِلَّا قَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. صحیح مسلم پر اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ دین میں سند چاہیے، دین میں سند چاہیے. اگر ہم سند کی کنڈیشن ختم کر دیں تو پھر تو جو جسم کے جی میں آئے گا بکتا پھرے گا اور کہے گا یہ اللہ کے رسول نے کہا. تو سند مانگی جائے گی. تو ہمارے یہاں سند تو یہ ہے درجہ حدیث میں کہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، کرتے کرتے یہ سلسلہ تبع تابعین کو، تابعین کو، صحابہ کو، پھر اللہ کے رسول سے جا ملتا ہے. تو ہمارے یہاں سند یہ ہے کہ جس علم قرآن و حدیث کا تم دعویٰ کرتے ہو، تمہاری شاگردی کی کڑی تاجدار کائنات سے ملتی بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے تو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ صحابہ پر اٹیک کیوں ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ نبوت کے پہلے شاگرد کون ہیں؟ ہم آپ تھے. کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. تو اگر ہمارا علم صحابی تک پہنچ بھی جائے سلسلہ بسلسلہ اور اگلے کہتے ہیں صحابی قابل اعتبار ہی نہیں ہے، تو یہ تو پوری دین کی عمارت ڈیمیج ہو جائے گی. تو جو صحابہ کو ہٹ کر رہے ہیں وہ دین کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ دین کی بنیادوں کو ہٹ کر رہے ہیں. یہ تماشا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جا بجا بتاتا ہوں کہ میں گورنمنٹ نیشنل مینجمنٹ کالج لاہور اکثر جاتا ہوں. وہاں لیکچر ڈسکشن ہوتا ہے. گریڈ 19 سے جو پروموٹ ہو کر بیوروکریٹ 20 میں جاتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے. تو لیکچر ڈسکشن ہوتا ہے، ہم لیکچر دیتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، اور بیوروکریٹ تو اپنے آپ سے دانا کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. تو ایک نے مجھے سے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ مفتی صاحب حدیث تو کوئی صحیح ہے، کوئی حسن ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی موضوع ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، تو اصل اتھینٹک چیز تو قرآن ہے. تو ہم سب قرآن پر کیوں نہ جمع ہو جائیں. میں نے کہا آپ کی بات میں تو بڑی اپیل ہے، سیدھی عقل کو لگتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت.
کیا آج کی رات کوئی اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا؟ یا صبح اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی اللہ کا نوشتہ لکھا ہوا تھا کہ یہ میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا پھر حضور میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ بات بھی تو ہمیں صحابہ کے توسط سے ملی. تو اس لیے تصوف کو بھی سمجھو. اس میں بیعت بھی آتی ہے. آپ لوگ بیعت کرتے ہیں تو بیعت کے معنی تو بک جانے کے ہیں. بیعت کے معنی سودا کرنے کے ہیں. یہ جو آپ سیل ڈیڈ بناتے ہیں بے نامہ وہ یہی لفظ ہے بے. وہ بھی بے نامہ ہے یہ بھی بے نامہ ہے. وہاں مال دے کر جائیداد لیتے ہو, پیسے دے کر پلاٹ یا مکان لیتے ہو, اور یہاں صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والے ایک صحابی سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے کس قیمت پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ بایعنا علی الموت, ہم نے جان کا سودا کیا تھا. ہم نے اللہ کے رسول سے جان کا سودا کیا تھا. اللہ بھی فرماتا ہے کہ میرے ساتھ یہی سودا کرو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ فرماتا ہے کہ میرا تم سے سودا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا مجھ سے سودا ہو گیا. میں نے تمہاری جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے, اور خریدنا ہو تو قیمت دینی ہوتی ہے, تو بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا. یہ بھی اس کا کرم ہے, نہ جان ہماری نہ مال ہمارا, لیکن جان بھی دی اور مال بھی دیا, اور پھر کہا کہ میرے ہاتھ بیچ دو. تو یہ بے ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. سودا جان کا ہے, اور آپ نعت خواں پر چند نوٹ پھینک کر عاشق بن جاتے ہو. کتنا سستا سودا ہے. عشق مصطفیٰ کو کتنا سستا سمجھا آپ نے. اور بھائی جو چھچورے لوگ ہوتے ہیں وہ نئے بنڈل لے کر آتے ہیں, کیونکہ تصویریں بنتی ہیں نا, تو دکھانے کے لیے وہ نئے نوٹ پھینکیں گے. جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہوتا ہے وہ دکھاوا کرتا ہے. کس کو دکھا رہا ہے؟ تو پھر جن کو دکھا رہے ہوں تو ان سے انعام بھی لے لینا. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب کی نظر, یہ شہر چودھری صاحب کی نظر, یہ شہر سیٹھ صاحب کی نظر, اللہ رسول کی نظر نہیں کرتے. وہاں سے نوٹ نہیں آ رہے ہوں گے. تو تصوف کیا ہے یہ سمجھو. صفائے قلب کو سمجھو, صفائے روح کو سمجھو, صفائے باطن کو سمجھو. تو بیعت اگر تھی تو یہ تھی. حضور کے زمانے میں بیعت علی الاسلام تھی, پھر بیعت علی الہجرت تھی, پھر بیعت علی الجہاد تھی. اور پھر مومنات سے آپ نے بیعت لی کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک, کہ نبی
اگر مومنات صحابیات آپ سے بیعت کرنے آئیں تو یہ مفت کا سودا نہیں ہے. قرآن ہے قرآن، یہ مفت کا سودا نہیں ہے جیسے آپ پیر صاحب کی بیعت کر لیتے ہو. نہیں، فرمایا کہ منشور پیش کرو، اپنے حبیب سے فرمایا. بیعت چارٹر پر ہوگی، بیعت منشور پر ہوگی، بیعت دستور پر ہوگی، بیعت ایجنڈے پر ہوگی. ہوائی بیعت نہیں ہوگی. کیا اللہ یشرکن باللہ، وہ شرک نہیں کریں گی. ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یفترین بین ایدیہن وارجلہن، اور دوسروں پر بہتان نہیں باندھیں گی، افترا پردازی نہیں کریں گی. اور چھٹی شرط یہ کہ ولا یعصینک فی معروف، آپ کی کسی مسئلے میں نافرمانی نہیں کریں گی. اگر یہ 6 پوائنٹ ایجنڈا صحابیات کو، مومنات کو قبول ہو تو فبایعہن، اے رسول بیعت قبول فرما لیں. اور اگر پیر کا اپنا کردار ہی ماشاءاللہ، پیر کا اپنا چہرہ مہرہ ہی شریعت کے مطابق نہیں، پیر کی اور تو چھوڑو اندر جھانک نہیں سکتے، صورت تو دیکھ سکتے ہو کہ صورت مصطفیٰ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور بیعت ہو جاتی ہے. پھر یہ ہمارے شہزادے، شیخزادے، پیرزادے، میرزادے، نہ جانے کیا کیا زادے. تو پھر اگر اسی لیے کوئی تربیت ہی نہیں ہے نا. بیعت تو ہوتی ہے اصلاح عقائد کے لیے، بیعت تو ہوتی ہے اصلاح اعمال کے لیے، بیعت تو ہوتی ہے تزکیہ کے لیے، بیعت تو ہوتی ہے تربیت کے لیے. اور مجھے بتائیں کتنے آستانے ہیں جہاں یہ انتظام موجود ہے؟ پورا سروے کر کے بتا دو. ہمارے نوجوان گئے کہ مزارات ڈھا دیے گئے، ان کے بعد فوٹو تصویریں ہیں. ارے بھئی ان بزرگان دین کے جو مقاصد تعلیم تھے وہ مٹا دیے گئے، اس کا آپ کو درد نہیں ہے؟ صرف گنبد چاہیے آپ کو. اسی لیے تو یہ اب فتنے عقائد کے رائج ہو رہے ہیں. راول پنڈی میں مجلس ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک علامہ صاحب خطاب کر رہے ہیں، میں آل رسول ہوں، سید ہوں، میرا نسب چلے گا فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن امام نقی. پھر آگے چلے گا بن امام زین العابدین، پھر آگے چلے گا بن امام حسین، پھر آگے چلے گا بن حضرت علی، پھر آگے چلے گا بن ابو طالب. اب علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں محمد تو آتا ہی نہیں ہے. یہ تقریر ہو رہی ہے، یہ نیٹ پر موجود ہے، اس میں حضور کا تو نام ہی نہیں آتا. مال رسول ہے. تو اللہ نے محمد کو علی میں ضم کر دیا. معاذ اللہ. آپ کی غیرت گوارا کر رہی ہے کہ تاجدار کائنات کی حیثیت ذیلی ہو گئی ہے، وہ ضم ہو گئے ہیں.
ابو طالب میں. اور سرکار خود کیا فرماتے ہیں؟ سرکار حدیث پاک میں یہ فرماتے ہیں لِكُلِّ بنی من عصبہ ینتمون الیہم. جو کسی ماں کا بیٹا ہے وہ اپنا نسب اپنے طرف منسوب کرتے ہیں، کسی اصل کی طرف منسوب کرتے ہیں، الا بنی فاطمہ. وہ لِكُلِّ بنی من عصبۃ ینتمون الیہا. ہر ماں جائے کے لیے عصبہ ہوتا ہے، کوئی مرد ہوتا ہے جس کی طرف نسب منسوب کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ بنی فاطمہ، بنی فاطمہ کے لیے کرائٹیریا نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری لخت جگر، میرے جسم کا ٹکڑا، ان کے نسب کے لیے یہ کرائٹیریا نہیں ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے. فرمایا کہ فَأَنَا وَلِيُّهَا وَعَصَبَتُهَا. فاطمہ کی اولاد کا ولی میں ہوں گا اور ان کا عصبہ میں ہوں گا. وہ کہتا ہے بیچ میں ان کا نام ہی نہیں آتا. تو حضور اس جنکشن سے تو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ٹرین. اس جنکشن سے تو ٹرین اگر کوئی آل نبی بننا چاہتا ہے تو سیدہ فاطمہ سے ڈائیورٹ ہو جائے گی تاجدار کائنات کی طرف. ہاں کسی کو یہ نسبت ناپسند ہے تو بس ٹھیک ہے، جدھر جانا چاہتا ہے جائے. اور اگر آل رسول ہونے کے لیے اصل فاطمہ الزہرا نہیں ہے تو پھر حضرت علی کی جو غیر فاطمی اولاد ہے ان کو کسی نے سید کہا ہے؟ بولو. وہ اعوان کہلاتے ہیں، علوی کہلاتے ہیں. تو سید تو وہ بنے گا جو سیدہ فاطمہ کے جنکشن سے ان کے والد ماجد کی طرف ڈائیورٹ کرے گا، تاجدار کائنات کی طرف ڈائیورٹ کرے گا. یہ اچرب بزرگ واہ کر رہے ہیں. تو تباہی یہاں سے آ رہی ہے، بربادی یہاں سے آ رہی ہے. اس لیے جو اپنے آپ کو امام اہل سنت کے فالور کہتے ہیں، امام اہل سنت نے تو کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ ہر ایرا غیرہ پیر نہیں بن سکتا. پیر بننے کے لیے انہوں نے 4 کوالیفیکیشنز بتائی ہیں. پہلا یہ کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اہل السنہ والجماعت کے عقائد کے مطابق. پھر یہ کہ وہ گھوڑوں والی سرکار نہ ہو، کتوں والی سرکار، کبوتروں والی سرکار. وہ اپنے عقائد کے دلائل بھی جانتا ہو، صاحب علم ہو. پھر وہ علم کے تقاضے پر عمل بھی کرے، اور پھر اس کی کڑی جڑی ہوئی ہو سلسلہ بسلسلہ تاجدار کائنات سے. تو جس کا دین کے علم سے تعلق ہی نہ ہو، جو دھمال ڈال رہا ہو نوجوانوں اور لڑکیوں کا مخلوط، جہاں مرد و زن کا مخلوط اجتماع ہو، جہاں شریعت کے احکام کی کو اعلانیہ پامال کیا جا رہا ہو. تو ابھی میں نے بیان کیا تو سخت ناراض ہوئے.
کہ بھائی سید کا احترام کرتے ہیں لیکن شریعت سادات پر بھی حاکم ہے، مستثنا نہیں ہے، اس سے کسی کو ایگزیمشن نہیں ہے، کسی کو امیونٹی نہیں ہے۔ تو اگر وہ سید ہے لیکن متشرع اور متدین نہیں ہے تو اس کو مقتدا اور پیشوا نہیں بنائیں گے۔ تو حضرت لے کر آئے کہ حضرت نے کہا کہ سید بدعمل بھی ہو تو تعظیم کرو۔ میں نے کہا کہ دنیاوی معاملات میں تعظیم تو کریں گے لیکن مقتدا بولو، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ دیا ہے، اس کے لیے معیار ہے۔ کیونکہ اگر بدعمل کو مقتدا بناؤ گے تو بدعملی کی بھی پیروی کرو گے نا۔ پھر اس لیے یہ جو آپ لوگ ہیں ویسے تو بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ بیگمات کو دیکھیں آپ کی، اور مارکیٹ میں جائیں مثلا کپڑا لینے تو کوئی ایک بیگم صاحبہ ملے گی جو پہلی دکان پر ڈھیر ہو گئی ہوں، 25 دکانوں پر جاتی ہیں، کپڑے کو ٹٹول کر، چک کر، دیکھ کر، قیمتوں کا تقابل کر کے سودا کرتی ہیں۔ آپ اگر 80 گز کا فلیٹ لیں تو 25 ایجنسیوں پہ جاتے ہیں۔ کبھی آپ میں سے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر مجھے بتا دے کہ اس نے لینے کا ارادہ کیا، پہلے اسٹیٹ ایجنٹ کی دکان پہ گیا اور ڈھیر ہو گیا، سودا کر لیا۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ 80 گز کا پلاٹ یا فلیٹ لو تو 25 ماہرین سے پوچھو، تو جنت میں محل لو تو کسی سے نہ پوچھو، اس کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے تمہاری نظر میں۔ تو چلو ان ماہرین سے آپ ناراض ہیں تو پوری کائنات کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں، تاجدار کائنات، انہی سے پوچھ لو۔ خلفائے راشدین سے پوچھو، اہل بیت اطہار سے پوچھو، امہات المومنین سے پوچھو، ائمہ دین متین سے پوچھو، اولیاء کاملین سے پوچھو۔ تو اب ہم یہ دین کے کو بتاتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کو راضی کریں یا اللہ کو راضی کریں؟ بولو، لوگوں کو راضی کریں یا اللہ کے حبیب کو راضی کریں؟ اس لیے میں علماء کو ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم سے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ بھی خوف نکالیں دل سے اور کلمہ حق کو بیان کریں، دین کو بیان کریں جیسا کہ ہے، دین کو بیان کریں جیسا کہ قرآن میں ہے، دین کو بیان کریں جیسا کہ حدیث میں ہے، دین کو بیان کریں جیسا کہ ائمہ دین متین نے بتایا، علماء ربانیین نے بتایا۔ اور اگر اس معیار پر پیر نہ ملے، جو میں نے ایک مرتبہ اورنگی ٹاؤن گیا تو وہ ابن انشاء ہوتے تھے، آپ لوگ تو نوجوان علماء ہیں یا جوان ہیں، تو ابن انشاء بڑے مزاح نگار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مردم شماری ہوئی تو لیاقت آباد کے ایک محلے سے 200 شاعر برآمد ہو گئے۔ تو میں اورنگی ٹاؤن گیا تو میں نے کہا یہاں تو ایک محلے میں 10 پیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہیں ایکسپورٹ کرو۔ تو یہ پروڈکٹ اتنی عام کیوں ہو گئی ہے کہ آپ نے دینی معیار کو ترک کر دیا، آپ نے شریعت کے معیار کو نظر انداز کر دیا، آپ نے لوگوں کو تعلیم نہیں دی، لوگوں کو سکھایا نہیں ہے۔
لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیٹر لیٹ دین نیور. چلو اب تک کوتاہی ہوئی تو آج سے عزم کرو، آج سے فیصلہ کرو کہ دین حق کو جیسا کہ ہے بیان کریں گے. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین آپ کو انشاءاللہ کبھی گرنے نہیں دے گا. اور پوری امت سے کہتا ہوں کہ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین آپ کو گرنے نہیں دے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند اور سرفراز فرمائے گا. عزیزان گرامی، چند باتیں میں نے عرض کی. ہمارے عزیز علامہ غلام ربانی افغانی مبلغ اسلام ہیں، یہ برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں. یورپ میں، برطانیہ میں ان کی اچھی خدمات ہیں، مراکز ہیں، اور بہت ہی صاحب طرز خطیب بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اب آپ، میری تو ایسی فقیرانہ باتیں ہیں نا، ایسی عاجزانہ، تو لیکن اب آپ کو شکوہ خطابت کے مزے بھی لینے ہیں تو اطمینان سے بیٹھے رہیں اور علامہ غلام ربانی افغانی دامت برکاتہم ان کا تفصیلی خطاب سنیں. اور کوئی بندہ اس مجمع سے حرکت نہ کرے، ہلنے نہ پائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی محبت میں زندہ رکھے اور اپنے حبیب کی محبت میں موت نصیب فرمائے، اور جنت میں ہمارا حشر اپنے حبیب کریم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں میں نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ.